تیار کر رہے ہیں اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا، وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آ کے. تو جو ابواب الفتن ہے نا نبی سے، جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت، یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، ان کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے، تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم، اس کی تیاری، حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی، تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں، اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا، سنت استخارہ، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، اور کرنا کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا، جہاں میں نے پیغام بھیجا استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا، اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے، چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا، اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے، لڑکیوں کی خدمت کی، ان کے والد نے بلایا، اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ انت اجرنی 8 حجج، آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قبول ہے. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں، پہلے سوچ لیں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، پیغام بھیجیں، اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں. وہ بھی سوچ لیں، سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے. نہ ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت ہے. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے، نہیں رخصتی کر پا رہے، نکاح تو پھر جو مرضی تحفے تحائف بھیجتے رہیں تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو؟ اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا، اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں ہے. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے، کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے، لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے.
قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ، ایک کلمہ پڑھنے سے۔ تو الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے۔ تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو۔ آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے۔ اچھا، میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے، تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے، اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا۔ تو تفسیر بھی پڑھا کریں، تلاوت بھی کیا کریں۔ پیر کسے کہتے ہیں، یعنی پیر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پہ 2 طرح کی بیعت ہوتی تھی، ایک جہاد کی بیعت ہوتی تھی، ایک اصلاح کی بیعت ہوتی تھی۔ جہاد کی بیعت کا بھی قرآن میں ذکر، اور ایک اعمال کی بیعت۔ اعمال کی بیعت کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے ہاتھ پہ مومن عورتیں آ کے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اعمال پہ بیعت ہو رہی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، لا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، لا یزنینا، زنا نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، کسی شرعی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں۔ تو صحابہ کس سے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے؟ بولیں، نبی کے ہاتھ پہ۔ یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی اور اعمال کی بھی ہوتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جہاد اور خلافت والی بیعت تو باقی رہی، اعمال والی بیعت کو وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ جو مشائخ تھے اگر وہ نبی کے نائب بن کے لوگوں کو بیعت کرتے تو خطرہ تھا بغاوت نہ ہو جائے، کیونکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور اس وقت بغاوتوں کے خطرے بہت تھے، اسلامی حکومت پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی تھی، تو اس میں خطرہ تھا کہ بھئی بیعت کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کل خلافت کا اعلان کر دے۔ لیکن جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہو گئیں، یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو علماء نے اسی بیعت کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا کہ لوگوں سے جہاد پہ یا خلافت پہ بیعت لینا خلیفہ کا کام ہے، حاکم وقت کا کام وہ علماء نہیں کریں گے، وہ کون کرے گا؟ حاکم وقت، اس کے ہاتھ پہ بیعت۔ لیکن اصلاح کی بیعت کون کرے گا؟ بزرگان دین اور علماء کرام۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اب تک امت میں زندہ ہے کہ علماء پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو، ان کو لگتا تھا کہ یہ نیک ہے تو یہ اصلاح بھی کر سکتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ۔ تو یہ سلسلہ، اس میں فراڈی بھی بہت آئے، 2 نمبر پیر بھی بہت آئے اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ اب تک ہے۔ میں بیعت تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو جو ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ دین کی مجھ سے لے رہا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، خود بھی گمراہ ہوتا، آپ کو بھی گمراہ کر دیتا میں۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیعت تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری سے، وہ بیعت تھے مولانا اشرف علی تھانوی سے، یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا 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 بہت پیچھے تک جاتا ہے یہ۔ تو یہ اس وقت وہاں تک جاتا ہے جب مشائخ نے اس بیعت کے عمل کو زندہ کیا تھا۔ تو اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن بیعت ہونا کس سے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نمبر 1، اسے پہلے بزرگ سے خلافت ملی ہو، اجازت بیعت ملی ہو، اپنے بارے میں خود نہ کہتا ہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو میں، بلکہ اس کو پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مشائخ کا، ان میں سے کسی سلسلے سے اجازت ملی ہو، یعنی انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہو، ایک بات۔ نمبر 2، اس توحید پرست ہو، مشرک بولو نا۔ آج کتنے ہمارے پیر کو غیب کا علم ہے، ہمارے پیر کو سب پتہ چل جاتا ہے، پیر کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا، پیر بھی میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے، بشر ہے۔ مشرکین نبی سے آ کے کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں، آپ یہ کریں، آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، تو انسان تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے غیب کی باتیں بتائیں، آپ نے فرمایا اگر لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، مجھے غیب کا پتہ ہوتا مجھے تو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ہوائی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا، وہ میری اور آپ کی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں؟ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کو، کب کیا ہوگا، مرے گا کب، زندہ کب ہوگا، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اخبار پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا، اخبار نہیں پڑھے گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو لوگ پیر کو سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے، وہیں سے معلومات لے کے پارسل ہو رہی ہیں یہاں،
وہی کوئی مخلوق نہیں عجیب سی، میرے اور آپ کی طرح کا ایک سادہ سا انسان ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو نیک ہے، لہذا آپ اس کے ہاتھ پہ کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں. نیک بھی ہے اور مصلح بھی ہے. مصلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک بنانا جانتا بھی ہے، تربیت کرنا جانتا ہے. بعض لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تربیت دینا نہیں آتی. دیکھو فوج میں سب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، لیکن جو نئے کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے، ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہر ایک کی سلیکشن نہیں ہوتی. ٹریننگ دینے کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ باڈی بلڈر ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ فزیکل فٹنس کے ٹیچر نہیں ہوتے، وہ ٹیچنگ کے لیے الگ کورسز کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے، بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو نیک بنانا جانتے نہیں ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو تربیت نہیں ہوتی. تو ایسے آدمی جو نیک بھی ہو، نیک کا مطلب عقیدہ بھی صحیح ہو اور کسی بدعتی نہ ہو. سب سے اہم بات یہ، اس کا ہر عمل کہاں سے ثابت ہو؟ سنت سے، صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے. کسی ایسے عمل پہ نہ ڈال رہا ہو جو سنت کے خلاف ہو. تیسری چیز یہ کہ کبیرہ گناہ پہ اصرار نہ ہو، اصرار علی الکبیرہ کا مرتکب نہ ہو. کبھی کسی سے گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق مل گئی، وہ سب بشر سے، ہر بشر سے ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اصرار نہ ہو. کبیرہ گناہ کا مرتکب ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے تو ہو ہی چلے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس سے. تو یہ چند شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو اس سے بیعت ہونا جائز ہے. لیکن بیعت کر کے کرنا کیا ہے؟ شریعت کے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے جو تربیت سے متعلق ہے. مسئلہ اس سے نہیں پوچھنا. مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ مفتیان کرام سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر و مرشد آپ کو شرعی مسائل جب بتائے گا جب وہ مفتی ہو. اگر مفتی نہیں ہے تو بس اس سے بولیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے، فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں نشہ کرتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ برائیاں مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، تو آپ میری تربیت کریں. تو وہ آپ کی تربیت کرے گا تاکہ آپ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں، اور چھوٹتی ہیں برائیاں. اس سے آگے نہیں جانا. حلال حرام کا علم اس سے نہیں لینا. حلال حرام کا علم کس سے لینا ہے؟ بھائی مفتیان کرام سے، علماء کرام سے. دوسری بات یہ کہ مباح چیزوں میں، مباح سمجھتے ہو یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنا بھی جائز ہے، نہیں کرنا بھی جائز ہے. تو جب ایسی چیز ہوگی تو اس میں ماں باپ کو اپنے پیر پہ ترجیح دینی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس کی ایک مثال، ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا سر منڈاؤ، ٹنڈ کراؤ تم. اب ان کے ماں باپ کو وہ ٹنڈ پسند، بولو، نہیں تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں یہ گنجے ہو کے آپ اچھے نہیں لگ رہے، اور میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ کہہ رہے ہیں گنجے ہو جاؤ. تو میں نے کہا بھائی اللہ نے قرآن میں 20 جگہ ماں باپ کا حق اللہ رسول کے بعد سب سے، بولو، زیادہ. اب یہ بال رکھنا نہ رکھنا کوئی شریعت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کی ٹنڈ بری لگ رہی ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ ماں باپ کا دل دکھانا کیا ہے؟ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، وہ بھی پیر و مرشد تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت ایک کام کا میرے ماں باپ مجھے حکم دیتے ہیں اور میرے پیر صاحب مجھے اس کے خلاف کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ حلال حرام سے اس کا تعلق